دوستوں، آج ہم ڈسکس کریں گے ٹینڈر از دا نائٹ، رات نرم ہے۔ یہ 1920 کی کہانی ہے۔ یہ کہانی دولت کی تباہی، محبت کی ناکامی اور انسانی روح کے زوال کا ایک گہرا اور اداس تجزیہ ہے۔ یہ ناول صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک انتباہ ہے کہ حد سے زیادہ عیش، جوانی کی تلاش اور ظاہری کامیابی انسان کو اندر سے خالی اور تباہ کر دیتی ہے۔ مرکزی پیغام یہ ہے، کوئی بھی سنہری چیز مستقل نہیں رہتی۔ خوبصورت رات بھی آخر میں تاریک ہو جاتی ہے۔ امریکی ڈریم کی ناکامی اور حد سے زیادہ ایکسیس کی تباہی۔ یہ ناول جیز ایج کی عکاسی کرتا ہے، جہاں امیر امریکی یورپ میں عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈک ایک مثالی شخصیت ہے، ذہین، دلکش، کامیاب، لیکن وہ نیکول کی دولت اور پارٹیوں میں ڈوب کر اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ شراب، افیئرس اور بے مقصد زندگی اسے اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ امریکن ڈریم ایک جھوٹ ہے۔ دولت اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی نہیں ملتی بلکہ تباہی آتی ہے۔ 1929 کی معاشی تباہی کی طرح 1920 کی پارٹی ختم ہوئی تو سب کچھ برباد ہو گیا۔ ڈک کی زندگی اسی کی علامت ہے۔ حد سے زیادہ اور برائیاں لازمی طور پہ زوال لاتی ہیں۔ ناول کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ عیش کی چکا چوند میں ڈوبنے والا انسان اپنی روح کھو دیتا ہے۔ ناول میں بار بار جوانی اور معصومیت کا ذکر ہے، لیکن یہ سب عارضی ہے۔ جوانی ایک فریب ہے۔ مصنف ایک لائن نتھنگ گولڈ کین اسٹے کو استعمال کر کے بتاتا ہے کہ خوبصورت چیزیں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ جنگ عظیم اول کا ذکر بھی اسی لیے ہے۔ دنیا خود تباہ ہو چکی ہے اور افراد بھی۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان جوانی کو پکڑنے کی کوشش میں اپنی حقیقی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ یہ ناول امید کی کمی کا اعلان ہے کہ وقت سب کچھ چھین لیتا ہے اور کوئی بھی خوبصورتی مستقل نہیں رہتی۔ نیکول اس ناول کی ہیروئن ہے اور ڈک ہیرو۔ ڈک ڈاکٹر بھی ہے جو کہ نیکول کا علاج کرتا ہے۔ محبت میں طاقت کا عدم توازن تباہی لاتا ہے۔ مصنف ذہنی بیماری کو استعارہ بنا کر بتاتا ہے کہ اندرونی زخم رشتوں کو کھا جاتے ہیں۔ مرد عورت کو بچانے کا دعویٰ کر کے خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ جنگ، موت اور مغربی تہذیب کا زوال۔ ناول میں جنگ عظیم اول کا ذکر بار بار آتا ہے۔ یہ جنگ مغربی دنیا کی تباہی کی علامت ہے۔ ڈک جو کہ اس ناول کا ہیرو ہے، اس جنگ کے بعد کی دنیا میں زندہ ہے اور اس کی اندرونی تباہی جنگ کی عکاسی کرتی ہے۔ موت، قتل اور خودکشی کے واقعات بھی موجود ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ مغربی تہذیب خود تباہ ہو چکی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ جنگ نے انسانیت کو ٹکڑوں میں توڑ دیا اور اب لوگ ظاہری خوشحالی میں ڈوب کر اس درد کو بھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈک کی شخصیت کا زوال اس بات کی علامت ہے کہ انسان جنگ اور تباہی کے بعد کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ناول کا گہرا پیغام یہ ہے کہ انسانیت کا زوال اندرونی ہے۔ دولت اور پارٹیاں اسے چھپا نہیں سکتی۔ مکمل زوال، امید کی کمی اور انسانی کمزوری۔ آخر میں ناول کا ہیرو ڈک اکیلا، شرابی اور ناکام رہ جاتا ہے۔ وہ امریکہ واپس جاتا ہے اور ایک معمولی ڈاکٹر بن کر رہ جاتا ہے۔ ناول کا اختتام اداس ہے، کوئی خوشکن انجام نہیں، صرف خالی پن۔ ناول کا سب سے بڑا اور مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی سب سے بڑی تباہی خود سے کرتا ہے۔ دولت، محبت، جوانی، ذہنی بیماری سب استعارے ہیں اس بات کے کہ انسان اپنے اندرونی تضادات، لالچ اور کمزوریوں سے لڑ کے ہار جاتا ہے۔ مصنف جیز ایج کی تنقید کرتا ہے کہ یہ دور گولڈن لگتا ہے،
لیکن حقیقت میں کھوکھلا تھا۔ یہ ناول امید کی کمی اور انسانی حالت کی اداسی کا بیان ہے۔ خوبصورت رات بھی آخر میں ختم ہو جاتی ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ ناول آج بھی بہت متعلقہ ہے کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چمک دمک کے پیچھے اکثر گہری اداس اور تباہی چھپی ہوتی ہے۔ اب میں اس ناول کا پلاٹ بتاتا ہوں۔ اس ناول کا آغاز 1925 میں فرانس کے جنوبی ساحل فرینچ ریویریا پر ایک خوبصورت ساحل سے ہوتا ہے۔ ایک نوجوان امریکی فلم اداکارہ روز میری، عمر تقریباً 18 سال ہے، اپنی ماں کے ساتھ چھٹیوں پہ آتی ہے۔ وہ ایک چھوٹے ہوٹل میں ٹھہرتی ہے جہاں وہ ڈک ناول کے ہیرو سے ملتی ہے۔ ڈک ایک خوبصورت، دلکش اور ذہین امریکی ماہر نفسیات جو 30 کی دہائی میں ہے۔ ڈک کی بیوی نیکول بھی بہت خوبصورت اور دولت مند ہے۔ روز میری فوراً ڈک سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ڈک اور نیکول ایک گلیمر جوڑا ہے جو پارٹیوں، دوستوں اور عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں۔ روز میری ان کی زندگی میں شامل ہو جاتی ہے اور ان کی پارٹیوں میں شرکت کرتی ہے۔ سب کچھ بہت خوبصورت اور خوشگوار لگتا ہے، لیکن ایک واقعے میں ایک شرابی دوست کے ہاتھوں ایک قتل ہو جاتا ہے اور نیکول جو کہ ناول کی ہیروئن ہے اس کو ایک ذہنی بحران ہوتا ہے، نروس بریک ڈاؤن۔ روز میری یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کہ اس خوبصورت جوڑے کے پیچھے کچھ گہرا راز ہے۔ ناول کا دوسرا حصہ، ماضی کی طرف واپسی۔ یہاں کہانی اچانک ماضی میں چلی جاتی ہے۔ 1917 سے 1919 کے قریب ڈک جو کہ ناول کا ایک ہیرو ہے، ایک باصلاحیت طالب علم ہے جو ییل یونیورسٹی سے پڑھائی کر کے ویانا میں نفسیات کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ وہ جنگ عظیم اول سے بچنے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں ہے۔ وہاں وہ ایک مشہور کلینک میں نیکول جو کہ ناول کی ہیروئن ہے اس سے ملتا ہے۔ نیکول ایک امیر امریکی لڑکی جو اپنے والد کے ابیوز کی وجہ سے شدید ذہنی بیماری کا شکار ہے۔ نیکول ڈک کو خط لکھتی ہے اور وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ ڈک نیکول کی خوبصورتی اور کمزوری سے متاثر ہوتا ہے۔ کلینک کے ڈاکٹروں کو خدشہ ہوتا ہے کہ ڈک اور نیکول کے درمیان تعلق اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں، لیکن ڈک نیکول سے شادی کر لیتا ہے۔ نیکول کے پاس بہت بڑی دولت ہوتی ہے جو ان دونوں کو عیش و آرام کی زندگی دینے میں مدد کرتی ہے۔ ڈک اپنا سائیکیٹری کا کیریئر چھوڑ کر نیکول کی دیکھ بھال کرنے لگتا ہے اور وہ دونوں یورپ میں گھومتے پھرتے ہیں۔ شروع میں یہ شادی خوبصورت لگتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ ڈک کی اپنی صلاحیتیں اور خوابوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ناول کا تیسرا حصہ، شادی کا بحران اور روز میری کا کردار۔ واپس 1925 میں وقت آتا ہے۔ روز میری جو کہ ایک ہیروئن ہے ڈک سے محبت کا آغاز کرتی ہے اور ڈک بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ وہ تقریباً ایک افیئر شروع کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن نیکول کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے۔ ڈک نیکول کی دیکھ بھال میں الجھا رہتا ہے۔ ڈک کی زندگی الجھنوں سے بھر جاتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی پارٹیوں میں شراب پیتا ہے، اپنا کیریئر ترک کر چکا ہے اور نیکول کی بیماری اسے اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ روز میری واپس اپنی فلم انڈسٹری میں چلی جاتی ہے، لیکن ڈک پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، زوال کا آغاز، 1920 کی دہائی کے آخر میں۔ کئی سال گزر جاتے ہیں۔ ڈک اور نیکول کی شادی اب کمزور ہو چکی ہے۔ ڈک شراب کا عادی ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ناکام رہتا ہے۔ نیکول آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہی ہوتی ہے اور خود مختار بن رہی ہوتی ہے۔
وہ ٹامی جو پہلے سے ان کا دوست تھا اس کے قریب آ جاتی ہے۔ ڈک کی شخصیت کا زوال واضح ہو جاتا ہے۔ وہ جو کبھی سب کے لیے ایک مثالی شخصیت تھا اب ایک تھکا ہوا، شرابی اور بے مقصد آدمی بن چکا ہے۔ نکول کی دولت اور طاقت اب ڈک پر حاوی ہو جاتی ہے۔ ڈک کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی نکول کی بیماری کو سنبھالنے میں گزار دی اور اب نکول کو اس کی ضرورت نہیں رہی۔ 5واں حصہ، طلاق اور ڈک کا خاتمہ۔ نکول آخرکار ٹامی سے محبت کرنے لگتی ہے اور ڈک سے طلاق مانگتی ہے۔ ڈک بغیر کسی مخالفت کے طلاق دے دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ نکول اب مضبوط ہو چکی ہے اور اسے آزاد ہونا چاہیے۔ ڈک اکیلا رہ جاتا ہے۔ ناول کے آخر میں ڈک امریکہ واپس چلا جاتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں ڈاکٹری کرتا ہے لیکن کہیں ٹھہر نہیں پاتا۔ وہ مکمل طور پہ ایک استعمال شدہ آدمی بن جاتا ہے۔ اپنی سابقہ چمک، خواب اور شخصیت سب کھو چکا ہے۔ ناول کا اختتام اداس اور افسوسناک ہے۔ جہاں ڈک کی زندگی کا کوئی واضح انجام نہیں ملتا، صرف ایک خالی پن رہ جاتا ہے۔ یہ ناول محبت کی تباہی، دولت کے زہر، ذہنی بیماری اور جیز ایج کی جھوٹی چمک دمک کا ایک گہرا تجزیہ ہے۔ ناول کا مرکزی پیغام، محبت اگر توازن کے بغیر ہو تو تباہی بن جاتی ہے۔ قربانی اگر شناخت چھین لے تو وہ عبادت نہیں، خودکشی بن جاتی ہے۔ ہر مضبوط انسان ہمیشہ مضبوط نہیں رہتا۔ دولت مسائل حل نہیں کرتی، صرف انہیں خوبصورت بنا دیتی ہے۔ انسان کا اصل دشمن باہر نہیں، اس کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ناول دراصل ایک انسان کی خاموش ٹھوٹ پھوٹ کی کہانی ہے۔ ایک ایسا شخص جو سب کو سہارا دیتا ہے مگر آخر میں خود سہارا دینے والا کوئی نہیں رہتا۔ یہ ناول دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی محبت نجات نہیں بنتی بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو دوسروں کو بچاتے بچاتے خود کو کھو بیٹھا اور دنیا نے صرف اس کی مسکراہٹیں دیکھی، اس کا درد نہیں۔